اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین اعظام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ جانور تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتا ہے جس سے انسان کو فائدے پہنچتے، نقصان بہت کم پہنچتا، نقصان پہنچتا ہی نہیں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بکریاں ہیں جن سے دودھ ملتے ہیں، اور پھر ان سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اس سے نسل کی افزائش ہو اور دودھ دینے کے قابل ہو تو پھر لوگ اسے کاٹ کے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ وہ جانور اپنی جان دے کر بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے جس سے انسان کو مضرت ہی مضرت پہنچتی ہے، تکلیف ہی تکلیف پہنچتی ہے، اور نفع نہیں پہنچتا، بہت ہی کم نفع پہنچتا ہوگا، نفع معدوم ہی معدوم ہے، بالکل نفع نہیں ہے۔ جیسے سانپ ہے، بچھو ہے اور درندے ہیں کہ جب انسان سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ڈنک مارتا ہے یا ڈس لیتا ہے، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا، تکلیف ہی تکلیف پہنچتی۔ اور تیسرے قسم کے جانور جو ہے جس سے نہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ کوئی خاص نفع پہنچتا، جیسے جنگلی جانور ہے، گیدڑ ہے اور پھر لومڑی وغیرہ ہے، جس سے انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، وہ تو جنگل میں اپنی زندگی بسر کرتے وحشی جانور، انسان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، انسان کو کوئی تکلیف اور غضب نہیں پہنچاتے۔ پھر اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کو سمجھایا کہ پہلے تو تم انسان بنو۔ انسان کا مطلب یہی ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے بنو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو اپنے دل کے اندر لاؤ اور اپنی زندگی کو بالکل شریعت کے مطابق ڈھال لو۔ وہ انسان ہے جس کے اندر نافرمانی کا مادہ تو ہے، لیکن وہ نافرمان نہ بنے بلکہ وہ اللہ کا اطاعت گزار بنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پیروکار بنے۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تمام انسانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، تمام مخلوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں اشرف بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات پیدا فرمائے ہیں ان میں سب سے بزرگ تر بنایا ہے، سب سے عظیم بنایا ہے، سب سے بڑا مرتبہ تمہارے کو دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے اندر خود فرمائے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین سانچے میں ڈالا ہے، اور جن سے انسان جو ہے فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو سب سے مشرف اور سب سے مقدس اور سب سے بزرگ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو پھر بتلایا کہ اگر تم انسان، پہلے تو انسان بننا، اگر تم انسان نہیں بنتے ہو بلکہ جانور ہی بننا ہے تو پھر جانور میں سے پہلی قسم کے جانور بنو جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا، نقصان نہیں پہنچتا، اور ورنہ تم تیسری قسم کے انسان بنو جس سے نہ کوئی نفع پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرے قسم کے جانور مت بنو جس سے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے کہ جب وہ انسان سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، اس کا تصادم ہوتا ہے، اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ آمنے سامنے ہوتا ہے تو اس کو ڈس لیتا ہے یا ڈنک مارتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایسے جانور مت بنو ورنہ تم ان جانوروں کی طرح سے ہو جاؤ گے۔ تو محترم سامعین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اقوال سے، ہم اپنے عادات سے، ہم اپنے اعمال سے کسی مسلمان کو یا کسی بھی چیز کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ کسی کی مضرت کے بارے میں نہ سوچیں، کسی کے نقصان دینے کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ جہاں تک بھی ہو سکے ہم فائدہ ہی کا سوچیں، اور دعا بھی کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ذات کو دوسرے کے لیے سود مند بنائے، فائدہ مند بنائے، مضرت رسانہ بنائے، تکلیف دینے والا نہ بنائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، بڑا لاچار، غریب اور فقر و فاقہ میں زندگی بسر کرنے والا، بڑی عسرت کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی اس کی بسر ہوتی تھی۔ اس کے پاس ایک گائے تھی اور ان کی ایک بیوی تھی اور ایک معصوم سا بچہ تھا جو شیر خوار بچہ تھا، جس کا دودھ چھوٹنے ہی والا تھا، 2 سال کے قریب کا بچہ تھا، رینگتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے اوپر کیسی مصیبت آئی، کیسی لاچاری آئی کہ ان کو اپنی گائے کو بیچنا پڑا،
اور وہ بازار میں لے جا کر اپنے گائے کو فروخت کر دیا۔ 3,500 درہم کے اندر اس کی گائے بکی۔ انہوں نے ایک تھیلے میں اس کو حفاظت سے محفوظ کر کے لے کے گھر آیا، اور پھر شام کے وقت گھر جب آیا، دستک دی، ان کی بیوی نے دروازہ کھولی۔ جب دیکھا کہ ان کے ساتھ گائے نہیں ہے تو بڑی افسردہ ہو گئی، مغموم ہو گئی، پوچھنے لگی ہماری گائے کہاں گئی؟ کیا کہیں تم نے اسے فروخت تو نہیں کر دیا، بیچ تو نہیں دیا؟ تو انہوں کہنے لگا ہاں کیا کروں، حالات ایسے آ گئے تھے کہ ہم کو گائے کو بیچنا پڑا، لیکن تم صبر کرو، تحمل اور برداشت سے کام لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر چاہے تو نعمتوں کی بارش ہم پر بھی فرمائیں گے، ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی فراخی نصیب فرمائیں گے، اور ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہریالی آئے گی، سبزہ زاری آئے گی، شادابی آئے گی، کر و فر آئے گا، اور پھر ہم بھی نحال ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور خوش و خرم کی زندگی ہم بھی بسر کریں گے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ جب چاہے جس کو غنی کر دیتا ہے، اور جب چاہے وہ کسی کو غریب بھی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تفریق ہے، یہ اللہ کا بٹورا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، تم اس پر راضی رہو، انشاءاللہ ہمارے دن بھی اچھے ہو جائیں گے۔ بیوی کو اس طرح سے سمجھایا، بہلایا، بیوی مان گئی۔ خیر وہ دونوں گھر آ گئے، اور پھر کچھ دیروں کے بعد، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد رات بھی ہو گئی، گپ اندھیرا، سردی کی رات تھی۔ میاں بیوی دونوں گھر میں بیٹھے ہوئے بڑے افسردہ بھی تھے، کیونکہ ابھی گائے بکی تھی، اور آگے کی پلاننگ بھی کر رہے تھے اب کیا کرنا، کہ گائے ہماری ظاہری طور پر ایک پناہ تھی، اس کے ذریعے سے ہم زندگی کے چھکڑے سے نکلنا چاہتے تھے، اور زندگی کے حالات کو کھینچ رہے تھے، اور کھینچ تان کے جیسی بھی زندگی ہو اس کے ذریعے سے گزار رہے تھے۔ وہ ہماری زندگی گزارنے کی ایک سبب تھا، وہ بھی چلے گیا، تو اب پھر ہم کس طرح زندگی گزاریں گے؟ تو اس پہ پلاننگ کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے کیا کریں گے آگے کے لیے، ہم اپنی زندگی کو کیسا گزاریں، لائے عمل سوچ رہے تھے کیا کرنا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی اجنبی اس کے گھر کے دروازے کو پیٹ رہا تھا، دستک دے رہا تھا۔ شوہر اٹھ کے گیا، دیکھا تو ایک اجنبی شخص ہے۔ دریافت کرنے سے پوچھا، بتایا انہوں نے کہ میں اجنبی ہوں، میں مسافر ہوں، میں آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں، آج 1 رات کی مجھے اجازت دے دیجئے، پھر میں صبح اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا بھائی میرے یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو ویلکم کر سکوں، میں آپ کو خوش آمدید کر سکوں، میں اپنا مہمان آپ کو بنا سکوں، اور میں آپ کی میزبانی کر سکوں۔ میرے گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی کشادگی نہیں ہے، میرا گھر بڑا تنگ ہے، 1 ہی روم کا گھر ہے، ہم میاں بیوی اور ایک بچہ رہتے ہیں، آپ کو میں کہاں رکھوں؟ اس لیے مجھے معذور سمجھیں، میری معذرت قبول کیجئے، میں معذور ہوں، میں آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ تو وہ بھی بڑا چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیا۔ وہ کہنے لگا کچھ بھی بات نہیں ہے، 1 رات کی تو بات ہے، ایسا کریں گے کہ اس روم کے درمیان میں ایک پردہ لٹکا دیں گے، آپ ادھر سو جانا، ہم ادھر سو جائیں گے، صبح ہوگی پھر ہم خود ہی چلے جائیں گے، آپ میری منت سماجت کو مان لیجئے۔ بڑا منت اور سماجت کرنے لگا، اور بڑا عاجزی اور انکساری کرنے لگا۔ تو بہرحال اس کا دل بھی پسیج گیا، اور کہا ٹھیک ہے بھائی، جب تم اتنا ہی مجبور ہو تو چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اور انہوں نے اپنے اس کو مہمان بنا لیا، اور اپنے گھر کے دروازے کو ان کے لیے کھول دیا۔ اس کے بعد جو ماحضر تھا اس کے گھر میں کھانے پینے کی خورد و نوش کی جو چیز تھی مہمان کے سامنے رکھ دیا، لو بھائی کھاؤ۔ اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے بستر پہ چلے گئے، مہمان کے لیے الگ بستر لگا دیا تھا، وہ اپنے بستر پہ چلا گیا۔ میاں بیوی تو تھکے ہارے تھے، تھکے ماندے تھے، محنت مشقت کرے ہوئے تھے، جلدی ہی اس کو نیند آ گئی، اور یہ سویا نہیں جاگتے رہا، اور پورے حالات گھر کے ٹٹولتا رہا۔ چنانچہ جب آدھی رات گزر گئی اور گپ اندھیرا ہو گیا اور پورے اندھیرا چھا گئے، اور ان کو بھی دل میں یقین ہو گیا کہ اب میزبان ہمارا گھر والا جو ہے سو گیا ہوگا، تو انہوں نے ایک حیلہ کیا، ایک بہانہ کیا۔ وہ یہ بہانہ کیا، یہ حیلہ کیا کہ اس کا جو شیرخوار دودھ پیتا بچہ تھا، 2 سال کا بچہ تھا، اس کو اس کے پاس سے اٹھایا اور جا کے آنگن میں صحن میں رکھ دیا۔ سردی کی رات تھی، بچے کو جب سردی لگی، ٹھنڈک لگی، تو بچہ بلبلا کے اٹھ گیا، چیخنے لگا، چلانے لگا، رونے لگا، بلکنے لگا۔ اس کے ماں باپ
بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، میرا بچہ کہاں ہے، کدھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ رونے کی آواز کی طرف وہ دوڑے، دیکھا تو بچہ صحن میں پڑا ہوا ہے۔ تو پھر سوچنے بھی لگی، ان کے ماں باپ سوچنے بھی لگے کہ بچہ یہاں آنگن میں کیسا آ گیا، ہو سکتا ہے لڑکتا ہوا چلا گیا ہوں گا۔ بہرحال اپنے بچے کو اٹھائے، سینے سے لگائے، دلار پیار کیا، اور اس کے بعد اپنے گھر روم کے اندر بڑھنے کی کوشش کی۔ ابھی 1-2 قدم ہی بڑھے تھے کہ پورا گھر گر گیا، پورا گھر گرنا تھا۔ ان کی بھی بڑی چیخ بڑی سے آئی، اور گھر کے گرنے کی بھی چیخ آئی۔ پڑوسی، آس پڑوس کے جو لوگ تھے وہ اس کے گھر میں آ دھمکے، کیا ہوا؟ کہا گھر گر گیا، اور ہمارا ایک مہمان ہے اس گھر کے اندر، ایسا کرو ملبے کو اچھے سے نکالو، ملبے کو اچھے سے ہٹاؤ تاکہ ہمارے مہمان صحیح سالم نکلے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، کوئی غضن نہ پہنچی ہو، زخمی نہ ہو گیا ہو، اس لیے ملبے کو جلدی سے نکالو، اور اس طرح سے نکالو کہ وہ صحیح سالم رہے۔ لوگوں نے بڑی احتیاط سے نکالنا شروع کیا، لیکن دیکھا کہ وہ تو ملبے کے نیچے دب کے مر گیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی ہے، ایک تھیلی ہے جس کے اندر درہم رکھے ہوئے تھے۔ یہ وہی درہم تھا جو وہ شخص گائے بیچ کر کے آیا تھا، لے کے آیا تھا، اور اصل میں کیا تھا؟ وہ چور تھا۔ انہوں نے بازار میں اس کو گائے بیچتے دیکھ لیا تھا، اور انہوں نے اسی وقت پلاننگ کر لی تھی، اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ یہ رقم اس سے لوٹنا ہے، کس طرح سے لوٹوں، تو اس کا پیچھا کیا، اور وہ گھر کی نشاندہی بھی کر لیا کہ کس گھر میں یہ گھسا ہے۔ تو تھوڑے وقفے کے بعد، یعنی پہلے تو میزبان آ گیا تھا، اس کے 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد جب انہوں آیا، رات میں دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دیا، تو پھر یہ گئے تھے، اور پھر انہوں نے اس طرح سے بہانہ بنا کر کے ان کا مہمان بن گیا تھا۔ اصل میں ان کا جو یہاں آنے کا مقصد تھا، وہ مقصد تھا اس کی رقم کو لوٹنا تھا، اور اس کو لے کر کے فرار ہونا تھا۔ تو یہ طرح سے گھات لگائے ہوئے تھا، لیکن یہ چیز بھول گیا تھا کہ اس سے بڑا بھی کوئی گھات لگانے والا ہے، وہ پروردگار ہے جو جس کو کبھی نیند نہیں آتی، جس کو کبھی اونگ نہیں آتی، وہ ہر پل کو، ہر پہلو کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم بھول جائیں، ہم غفلت میں آ جائیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ غافل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے ہر پل سے واقف ہے، ہر راز سے واقف ہے، ان کے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے کہ وہ کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کو تکلیف پہنچانے کی خاطر اس طرح سے کیا تھا، اگر وہ بیچارے کا وہ رقم چلا جاتا تو اس کو کتنا صدمہ پہنچتا، اس کی دنیا ہی لوٹ چکی ہوتی۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو بھول گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی گھات میں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی تمہارے گھات میں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ انسان بہت سارے وقت میں اس طرح سے کام کر لیتا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی پکڑ مضبوط ہے، وہ ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور پھر گناہوں کی طرف اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی طرف، دوسروں کو مسرت پہنچانے کی طرف رواں دواں رہتا ہے، لیکن اپنی عاقبت سے، اپنے انجام سے بالکل غفلت میں رہتا ہے، بھولا ہوا رہتا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ پکڑتا ہے تو اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز ہماری مخفی نہیں ہے، اس لیے اے میرے دوستو، اے میرے نوجوانوں، ہم اپنے دل میں یہ تہیہ کریں کہ ہم کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ہمیشہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے، اور ہم دوسروں کے لیے سود مند بنیں گے، نفع بخش بنیں گے، مسرت رساں نہیں بنیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر چلنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔